الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النحل وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ ترجمہ: اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر کھڑا کریں گے تو نہ کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے، اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی کفر ناشکری کا انجام بتلاتے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ وہ دن بھی آنے والا ہے جب تمام اگلی پچھلی امتیں احکم الحاکمین کی آخری عدالت میں کھڑی ہوں گی اور ہر امت کا نبی بطور گواہ کھڑا کیا جائے گا تاکہ اپنی امت کے نیک اور بد اور مطیع و عاصی کی نسبت شہادت دے کہ کس نے کیسا معاملہ حق کے پیغام اور پیغامبر کے ساتھ کیا ہے۔ اس وقت منکروں کو اجازت نہ ہوگی کہ کچھ لب کشائی کر سکیں یا اب بعد از وقت توبہ کر کے سزا سے چھوٹ جائیں، یا لب کشائی کاہے کو کر سکیں گے یا کچھ کاہے کو بول سکیں گے، کیونکہ ان کو اپنے مجرم ہونے اور کسی کی معذرت نہ چل سکنے کا پورا انکشاف ہو جائے گا، اور وہ یہ بھی سمجھ لیں گے کہ یہ دار جزا ہے، دار عمل نہیں جو اب توبہ کر کے خطائیں معاف کروا لیں۔ ان کو جو عذاب دیا جائے گا اس عذاب کی سختی میں نہ ہی کمی ہوگی اور اس کے درمیان میں کوئی وقفہ بھی نہ ہوگا کہ تھوڑی دیر مہلت مل جائے پھر اثر نو سے عذاب شروع ہو۔ اور یہ بھی بعض نے معنی لیا ہے کہ جہنم کو دیکھنے کے بعد 1 منٹ کی ڈھیل نہ ملے گی، جہنم فوراً مجرمین کو اس طرح اچک لے گی جیسے پرندہ ایک دم دانہ اٹھا کر نکل جاتا ہے، گویا سرعت یا تیزی دخول کی طرف اشارہ ہوا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو عذاب سے بچا لے، یا اللہ ہم کو ہدایت دے، ہدایت پر ہدایت دے، یا اللہ جو ہدایت دی ہے اس پر قائم رکھے، اللہ مسلمانوں کو متحد کر، مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔